بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 32ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ حسب سابق سبق کی ابتدا ہم قاعدے سے کریں گے۔ قاعدہ: فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں تا ساکن لگانے سے مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے ذہب سے ذہبت، وہ گئی۔ جرا کا معنی ہے وہ دوڑا۔ اگر اسی کو آپ مؤنث غائب کا صیغہ بنائیں تو آپ اس کو پڑھیں گے جرت، وہ دوڑی وغیرہ۔ تو یہ ایک بنیادی اصول تھا جو ابھی ہم نے واحد مذکر غائب کے صیغے سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہم نے بنانا سیکھا ہے۔ اسی کی روشنی میں اب ہم دیکھتے ہیں معنی الکلمات کو۔ حفظت، اس نے یاد کیا، بسرعہ، جلدی سے، المحفظہ، بستہ، نسیت، وہ بھول گئی، الحلیب، لبن، دودھ، درس، سبق، جرت، وہ دوڑی، فہمتو، میں سمجھ گئی، فراش، بستر، کانت واقفتن، وہ کھڑی تھی، قامت، وہ اٹھی، ما رأت، اس نے نہیں دیکھا، جاءت، وہ آئی۔ تو یہ تو تھے نئے کچھ معنی الکلمات۔ اب ہم صفحہ پلٹ لیجئے، اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق ہے الفعل الماضی المؤنث المفرد۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، کل ہم نے پڑھا تھا الفعل الماضی المذکر المفرد، آج ہے المؤنث المفرد۔ ہو بہو ایک ہی عبارت ہے دونوں کی، فرق صرف صیغوں کا ہے اور وہی ہم نے سیکھنا ہے۔ کل کے سبق میں یسأل الاستاذ خالدن تھا، آج کے سبق میں ہے تسأل المعلمۃ فاطمہ۔ یسألو کے کیونکہ یسألو غائب سے متعلق تھا، لہٰذا جب مؤنث کے لیے غائب کا استعمال ہوگا تو وہاں ہم تا لگاتے ہیں، لہٰذا وہ یسألو سے تسألو بن گیا۔ وہاں استاد تھا اور یہاں معلمہ ہو گئی، اور وہاں خالد تھا اور یہاں فاطمہ ہو گئی۔ تو یہ کچھ بنیادی فرق ہیں جو میں بار بار کہتا بھی ہوں آپ کو کہ سٹرکچر کو سمجھا کریں، ڈھانچہ کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم اس ڈھانچے کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں۔ استانی فاطمہ سے پوچھتی ہے، ماذا فعلت الآن، فعلتی، ٹھیک ہے؟ ابھی اس پہ بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ تم نے ابھی کیا کیا، فتقول فاطمہ، فاطمہ کہتی ہے، اخذت رسالت اخی، میں نے اپنے بھائی کا خط لیا۔ اب آئیے ہم پلٹتے ہیں فعلتی کے اوپر۔ اب آپ اگر غور کریں تو یہاں جو صیغہ استعمال ہوا وہ ہے فعلتی۔ اب آپ اگر یاد کریں صرف صغیر کو، فعل، فعلا، فعلو، یہ تو ہو گئے مذکر کے 3 غائب، ٹھیک ہے؟ فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ بھی ہو گئی غائب مؤنث۔ فعلتا، فعلتما، فعلتم، یہ ہو گئے حاضر یعنی مخاطب۔ فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتی، بات سمجھ آئی؟ یہ ہے وہ صیغہ واحد مؤنث حاضر جس کو ہم مخاطب بھی کہتے ہیں۔ اب اس پورے سبق میں جتنے بھی آگے فاطمہ نے جواب میں اپنے ایکشنز بتائے ہیں وہ سارے متکلم کے ہیں، اور متکلم میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی قسم کے صیغے ہوتے ہیں، جیسے اخذت، فتحت، قرأت، اخذت، کتبت، وضعت، اغلقت، ٹھیک ہے؟ البتہ گزشتہ سبق اور آج کے سبق میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بچہ خالد جو ہے وہ کل خود خط ڈالنے چلا گیا تھا، آج کے سبق میں فاطمہ جو ہے اس نے اپنے بھائی سے کچھ خطاب کیا ہے۔ اگر آپ سبق کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے ثم قلت لاخی الصغیر، جب میں نے عنوان اس پہ لکھ لیا تو پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، قلت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ متکلم ہے یہ، کس کو؟ لی اخی الصغیر، سے، لام جو ہے یہاں سے کا معنی دے رہا ہے۔ خذ هذه الرسالہ،
اب یہاں امر کا صیغہ استعمال ہو گیا جو کہ ابھی ہم نے گزشتہ 3 دنوں میں پڑھا بھی ہے. یہ خذ هذه الرسالہ، یہ خط لو، وضعها فی صندوق البرید. ہا ضمیر کیوں آئی؟ بالکل درست، رسالہ کی وجہ سے. رسالہ مؤنث کیوں ہے؟ تا کی وجہ سے. وضعها، اب وہ ظرف کی بات نہیں کر رہی، رسالہ کی بات کر رہی ہے. وضعها فی صندوق البرید. تو یہ تو تھا سبق کا پہلا حصہ. میں نے بہت زیادہ تفصیل اس لیے نہیں گیا کیونکہ ہم نے کل اس کو تفصیلی پڑھ لیا ہے اور متکلم ہے تو یہاں کوئی اتنی تبدیلی بھی نہیں آ رہی. اب ہم مکالمہ دیکھتے ہیں معلمہ اور تلمیذہ کے درمیان. اس کے اندر بھی جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ہے پہلا حصہ معلمہ کا، کہ وہ سوال جو کر رہی ہیں وہ کون سا صیغہ استعمال کر رہی ہیں. جیسے ماذا فعلتی یا فاطمہ، فاطمہ تم نے کیا کیا. اب پھر جواب وہی ہوگا جو ایک متکلم دیتا ہے. اخذت رسالت اخی، میں نے اپنے بھائی کا خط لیا. یہ بالکل وہی عبارت ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے، لہٰذا ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. حل قرأت الرسالۃ، قرأتی، پھر وہی والا صیغہ آ گیا، واحد مؤنث حاضر. کیف اخوکی، یہاں عبارت بناتے وقت ہمیشہ یاد رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ مذکر سے بات کر رہے ہیں تو کیف اخوکا آئے گا، مؤنث سے بات کر رہے ہیں تو کیف اخوکی آئے گا. لہٰذا سبجیکٹ کو ہم دیکھیں گے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. گفتگو مذکر کی ہے تو مذکر کی ضمیریں بھی ہوں گی، اشارے بھی ہوں گے، اور مؤنث کی ہو رہی ہے تو یہی چیز وہاں بھی اپلائی ہوگی. تو اسی لیے اس نے کہا کیف اخوکی، تمہارا بھائی کیسا ہے. حل کتبت الجواب، کتبتی. حل کتبت العنوان، کتبتی. این ارسلت الخطاب، یہ آپ کے لیے شاید نیا لفظ ہو. ارسل یرسل بھیجنے کے معنی میں آتا ہے. تم نے خط کہاں بھیجا؟ تو وہ کہتی ہے ارسلتہ الی لاہور. خطاب، خطاب کیونکہ مذکر لفظ ہے تو خط کے لیے استعمال کیا، اس لیے مؤنث نے بھی اس کو ہو کی ضمیر لگائی کیونکہ خطاب مذکر تھا. تو ہم نے سوال جواب کے اندر یہ چیز بھی دیکھ لی کہ ہم نے صیغے کا استعمال کیسے کرنا ہے اور جب سوال آئے گا تو اس کا جواب کیسے دینا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم سبق کے تیسرے حصے کی طرف. سعیدہ تقول، سعیدہ کہتی ہے. اب یہ آخری حصے میں غائب کی بات ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. فاطمہ تو اخذت رسالت اخیہا، اخذ، اخذا، اخذو، یہ تو ہو گیا مذکر 3، ٹھیک ہے. اخذت واحد مؤنث غائب، یہ ہے وہ صیغہ. اب اس حصے میں سبق کے تمام واحد مؤنث غائب کے ہی صیغے استعمال ہوں گے. فاطمہ تو اخذت رسالت اخیہا، فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا. وفتحت الظرف، اور لفافہ کھولا. اب یہ سب ماضی کی باتیں ہوں گی. وقرأت الرسالۃ ثم اخذت القلم والورق وكتبت الجواب ثم وضعت الرسالة في الظرف وكتبت عليه العنوان ثم قالت لأخيها الصغير، پھر اس نے اپنے بھائی سے کہا. قالت، قالا، قالا، قالو، قالت، یہ ہے وہ قالت، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب. ثم قالت لأخيها الصغير خذ هذه الرسالة، ٹھیک ہے، وہی امر والا صیغہ جو اس نے اوپر استعمال کیا تھا. وضعها في صندوق البرید. اب یہ ایک ایزا کہانی سٹوری جو ہے وہ ذکر کر رہی تھی ایک ماضی کے واقعے سے متعلق اور غائب کے واقعے سے متعلق. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مخاطب کے لیے یہ صیغے استعمال نہیں ہوتے. لہٰذا ان اسباق کو پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ اپنی صرف صغیر، صرف کبیر، ان پہ بہت توجہ دیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں. تو پھر آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو سبق ہیں یہ بہت حلوہ ہے. جی، صرف ہم نے زبر زیر آگے پیچھے کرنے ہیں اور پورے کا پورا سبق تیار ہو جائے گا، لیکن ہمیں پہچان معلوم ہونی چاہیے. تو اب ہم چلتے ہیں تمرین کی طرف. تمرینیں 2 ہیں، ایک ہے جی ترجمی بالاردیہ اور دوسرا ہے ترجمی بالعربیہ. ترجم مذکر کے لیے آتا ہے، ٹھیک، ترجمی مؤنث کے لیے آ رہا ہے.
لہٰذا یا کا اضافہ ہوا جو ہم نے امر کے اصول پڑھے تھے، وہاں پلٹیے، ان کو دوبارہ دیکھیے تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ اب پہلے کچھ جملے ہیں جن کی ہم نے اردو بنانی ہے اور بعض جملے ہیں جن کی ہم نے عربی بنانی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اردو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اخذت سعیدۃ کراستن، سعیدہ نے کاپی لی۔ اخذا، اخذا، اخذو، مذکر، اخذت، ہاں پتہ چل گیا کہ یہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ اخذت سے ایک اور بات پتہ چلی، مفرد کی بات ہو رہی ہے۔ اخذت سے ایک اور بات پتہ چلی کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو صیغے یاد ہیں تو منٹ لگتا ہے اس چیز کو سمجھنے میں۔ حفظت نعیمۃ الدرس، نعیمہ نے سبق یاد کیا۔ قرأت فاطمۃ القرآن الکریمہ، فاطمہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ فتحت شاہدۃ المحفظۃ، شاہدہ نے بستہ کھولا۔ یا فاطمۃ هل ذهبت الى جارتک، اے فاطمہ کیا تم اپنی پڑوسن کی طرف گئی ہو؟ ذهبتی، هل شربت الحلیب، کیا تم نے دودھ پیا؟ هل نسیتی درسک، یہ نسیہ ینسا سے ہے، ٹھیک ہے، کیا تم اپنا سبق بھول گئی ہو؟ تقول التلمیذہ تو للمعلمۃ، شاگردہ استانی سے کہتی ہے، انا فہمت الدرس وکتبت الدرس، اب یہ والے صیغے کون سے ہیں؟ متکلم کے ہیں۔ ویسے فہمتو کے اندر انا موجود ہوتا ہے، تو یہ جملے کی خوبصورتی کے لیے بعض دفعہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر انا کا مفہوم ہمیشہ پایا جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہے میں نے سبق سمجھا اور سبق لکھا۔ تو الحمدللہ ہمارا عربی سے اردو بنانے کا عمل مکمل ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اردو سے عربی بنانے کے لیے۔ سمیرہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ سمیرۃ طفلۃ صغیرۃ، وہ بستر سے اٹھی، اب ماضی کی بات ہے، بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے جملوں کے اوپر۔ وہ، ہیا، قامت من الفراشی، بستر کو کہتے ہیں فراش، یہ غالباً ہم نے اس کا معنی الکلمات میں پڑھا بھی تھا اس کو۔ اور دروازے کی طرف چلی، ومشت الی الباب، پھر اس نے دروازہ کھولا، ثم فتحت الباب، اور کمرے سے باہر نکل گئی، وخرجت من الغرفۃ، سمیرہ کی ماں اس کے بستر کے پاس آئی، ام سمیرہ جاءت الی فراشیہا، اور سمیرہ کو بستر پر نہیں دیکھا، وما وجدت سمیرۃ علی الفراشی، وجدہ ہوتا ہے پایا جانا، وہ جلدی سے دروازے کی طرف دوڑی، وہ، ہیا، جرت دوڑنے کے معنی میں ہے، الی الباب دروازے کی جانب، بسرعۃ تیزی کے ساتھ، بسرعۃ، اور دروازہ کھولا، وفتحت الباب، سمیرہ دروازے میں کھڑی تھی، سمیرۃ کانت واقفۃ عند الباب۔ تو الحمدللہ یہ جو ہمارا اردو سے عربی بنانے کا عمل تھا وہ بھی مکمل ہوا۔ بس ایک اصول یاد کر لیں کہ جتنے بھی دروس ہیں، جب بھی آپ کو نیا کوئی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کے دو سبق بنتے ہیں، ایک مذکر کے لیے اور ایک مؤنث کے لیے، اور ہر سبق میں تین حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں متکلم کے جملے ہوتے ہیں، دوسرے حصے میں مخاطب کے جملے ہوتے ہیں، اور تیسرے حصے میں غائب کے جملے ہوتے ہیں۔ اس نقشے کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اس حساب سے اگر آپ سبق کو لے کے چلیں گے تو اگر پہلا سبق آپ نے صحیح یاد کر دیا تو دوسرا سبق بہت آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف مذکر سے مؤنث بنانا ہوگا، اور جو ضمائر مذکر میں استعمال ہوئے ہیں ان کو جب ہم مؤنث میں استعمال کریں گے تو حسب ضرورت وہاں تبدیلی کرنی ہوگی، اس سے ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے التماس ہے، دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، بہت قیمتی ہے ہمارے لیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔